شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم نحو پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب شرح مئات عامل، اور جو ہے ہماری تقریباً جو 13 کی 13 انواع تھی وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور اب جو ہے عوامل قیاسیہ کا جو ہے وہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں بنا چکا ہوں، آج جو ہے وہ ہوگا پارٹ 3، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والی جو اس سے میں جو بات تھی وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان میں سے پہلا جو عوامل قیاسیہ ہے نا، ان میں سے پہلا مطلقاً فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی بات کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں اگلی عبارت میں۔ آج جو ہے وہ پارٹ 3 ہے، اور پارٹ 3 کے اندر جو ہے وہ جو عبارت ہے وہ ہے سواء کان لازما او متعدیا ماضیا کان او مضارعا اور امرن کانا او نہیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب جو ہے یہاں پر برابر ہے، کیونکہ ابھی کہا نا کہ وہ جو عوامل قیاسیہ میں جو پہلا عامل ہے وہ ہے فعل، ٹھیک ہے۔ اب وہ فعل جو ہے وہ چاہے لازم ہو، چاہے متعدی ہو، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ مضارع ہو، چاہے وہ امر ہو، یا پھر چاہے نہی ہو، کسی بھی طرح کا فعل ہوگا، بس یہ بات یاد رکھ لیں کہ فعل جو ہے وہ ہمیشہ عامل ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے، بس ہر صورت میں جو ہے وہ فعل عمل کرے گا ہی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسما بھی کچھ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ عمل کرنے والے نہیں ہوتے، کچھ حروف عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو کچھ حروف عاملہ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو عمل کرنے والے نہیں ہوتے انہیں غیر عاملہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اسما کچھ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ اسما غیر عاملہ ہوتے ہیں، کچھ اسماء عاملہ ہوتے ہیں، اور کچھ اسماء غیر عاملہ ہوتے ہیں۔ تو فعل لیکن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، چاہے ماضی ہو، چاہے یہاں پہ تو لکھا نا، چاہے لازم ہو، متعدی ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، آپ جس طرح کا بھی لے لیں، ٹھیک ہے نا، منفی ہو، مثبت ہو، معروف ہو، مجہول ہو، بس کسی بھی طرح کا فعل ہو، لیکن فعل جو ہے وہ عامل ہوگا ہی ہوگا۔ اب جو ہے وہ ہم لوگ اس عبارت کی جو ہے وہ ہم لوگ باقاعدہ طور پہ ترکیب کر لیتے ہیں۔ عبارت جو ہے وہ سواء کان لازما او متعدیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک تو بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، بلکہ اگر میں اس کو بھی یوں کر دوں نا، اگر میں کہ کانا لازما او متعدیا اور سواء، تو پھر جو ہے وہ بالکل صحیح طرح سے عبارت ہوگی، کیونکہ یہ بھی سواء بھی جو ہے وہ خبر مقدم بننے والا ہے نا۔ اور پھر آگے بھی اسی طرح سے کر دیں، اگر ہم لوگ کہ سواء کان ماضیا او مضارعا، پھر اسی طرح سے آگے والی بات بھی اسی طرح سے کر دیں کہ سواء کان امرا او نہیا، یعنی سواء جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ہر کسی سے پہلے لگانا ہے۔ اچھا، یہ خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سواء ہے نا، یہ جو ہے وہ مستوٍ اسم فاعل کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم لوگ اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے کریں گے۔ سواء کان لازما سے میں شروع کر دیتا ہوں کہ سواء بمعنی مستوٍ، ٹھیک ہے، خبر مقدم، یہ مستوٍ کے معنی میں ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ پھر کانا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف از افعال ناقصہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسو ہے الفعل، کیونکہ فعل کی بات ہو رہی ہے کہ فعل مطلقاً عمل کرتا ہے، تو راجع بسو ہے الفعل، اس کا اسم، اس میں ہوا ضمیر وہ اس کا اسم بن جائے گی۔ پھر آ جاتے ہیں لازمن پر، لازمن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسو ہے کانا کا اسم، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف جو اپنے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پہلے آپ اس کو بنا دیں، کیا اس کو بنا دیں معطوف علیہ، پھر او حرف عطف، اور پھر متعدیاً، یہاں پر بھی ایسے ہی ترکیب کریں کہ متعدیاً صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسو کانا کا اسم، اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا کیا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر، اب یہ کیا بنے گا، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا کانا فعل ناقص کی خبر، ٹھیک ہے،
کانا فعل ناقص مل گیا، آپ کو اس کا اسم بھی مل گیا، آپ کو اس کی خبر بھی مل گئی، تو اب ہم کہیں گے کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتأویل مفرد، مفرد کی تعویل میں ہو کر، ایسے نہیں، مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ بن گیا مبتدا مؤخر، پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آ جاتے ہیں آگے، اور آگے جو ہے وہ ہے ماضین کانا او مضارعن، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر آپ اس کو یوں کر دیں سواء کانا ماضین او مضارعن، اس طرح سے آپ کر دیں، بالکل ویسی ترکیب ہوگی جیسے پہلے آپ نے کی ہے سواء، اس سے پہلے آپ مان لیں معذوف، یا پہلے والے ہی سواء سے آپ جو ہے وہ کام چلا لیں۔ تو اب ہم لوگ کہہ دیں گے سواء بمعنی مستوین، اس میں بمعنی مستوین یہ بن جائے گا خبر مقدم، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماضین، یہ کیا بن جائے گا، ماضین صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے کانا کا اسم، اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ او حرف عطف، اور مضارعن جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں بھی ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے کانا کا اسم، اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کانا فعل ناقص کی خبر، پھر آ جاتے ہیں کانا پر، پھر کانا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ اس کا فاعل، راجع بسوئے الفعل اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل، اس میں اس کا فاعل کانا فعل ناقص صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر راجع بسوئے الفعل اس کا اسم، ٹھیک ہے نا، اب بھی یہ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ بھی مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ لے لو جی، پھر آخری حصے پر آ جاتے ہیں کہ امرن کانا او نہین، یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہوگا نا کہ آپ جو ہے اس سے پہلے سواء مان لیں، سواء بمعنی مستوین خبر مقدم، امرن آپ اس کو بنا دیں معطوف علیہ او حرف عطف، نہین امرن معطوف علیہ اور او حرف عطف، نہین پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا کانا فعل ناقص کی خبر، پھر کانا فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے الفعل اس کا اسم، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر پہلے کی طرح یہ بھی بن جائے گا مبتدا مؤخر، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں پارٹ 3 وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔